الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا ابھی ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر تھیں، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم باہم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، اس نے تم کو بچا لیا اس سے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتے ہیں تم پر اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور اتحاد کے جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کی تفسیر ہم کل پڑھ چکے ہیں، پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ اور دوسرا اصول ابھی بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جدا نہ ہو جاؤ، تفریق نہ پیدا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود، هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، اللہ کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے، یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، تقوی اختیار کرو۔ جب تم یہ دو اصول اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارا اتفاق اور اتحاد آپس میں قائم رکھے گا۔ یہ اتفاق اور اتحاد رکھنے کا بہترین اصول ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تقوی اختیار کرو۔ تو جب مسلمان اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور تقوی اختیار کرتے رہیں گے تو اللہ کا فضل اور رحمت اس کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، جو اللہ کا دین ہے، صحیح دین ہے، اس کو اختیار کرو، جو اللہ نے صحیح راہ دیا ہے اس کو اختیار کرو، وہ حبل اللہ ہے۔ جو اللہ قرآن حکیم کے اندر بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے جو چیز ثابت ہے، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اس کو یہ چھوٹی جا سکتی ہے لیکن ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، تو لہذا اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے ہمارے ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد ہوگا، اور اسی طرح ہم اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر مسلمانوں کے اتفاق کی اس سے بڑھ کے تو صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں جدا نہ ہو جاؤ۔ لہذا جو لوگ دین اسلام سے منحرف ہو گئے ان کے اندر ان دو چیزوں میں سے ایک کی کمی پائی جاتی ہے، یا دونوں چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ یا تو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑا، من گھڑت واقعات کے پیچھے پڑ گئے، تفریق میں چلے گئے، جدا ہو گئے، یا پھر ان کے اندر تقوی نہیں ہے، یعنی اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہیں،
اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے. فرمایا اے اوس اور خزرج والے تمہارا کیا حال تھا؟ چھوٹی سی بات پر تم لڑے اور لڑتے لڑتے 120 سال تک تمہاری جنگیں جاری رہیں، خاندانی دشمن بن گئے. فرمایا اب اللہ نے تمہاری اس دشمنی کو مٹانے کے لیے تم پر انعام کیا. اذ کنتم اعدان، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی کہ تم نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کے نتیجے میں تمہارے قلوب کے اندر محبت پیدا ہو گئی، تم بھائی بھائی ہو گئے. تم آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آج ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہو گئے. اب تم نے خود تو پیاسا مرنا گوارا کیا، لیکن اپنے ساتھی کے منہ سے پانی چھیننا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنے منہ سے ہٹا کر اس کو پانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اسلام کی برکت سے اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑا، اس کی برکت سے اللہ نے تم میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اس کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے تمہارا آپس میں تعلقات درست ہو گئے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے. رحماء بینہم، تم پر صادق آنے لگا. تو یہ اللہ نے تم پر فضل فرمایا. تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. کیونکہ کفر کی حالت میں مرنا وہ گویا کہ گڑھے کے کنارے پر جیسے آدمی کھڑا ہو اور فوراً اس سے نیچے گرے تو سیدھا آگ میں. تو جو آدمی کفر پر مرتا ہے وہ اسی طرح آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہے اور آگ میں جا گرا، اس کا اور آگ کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں ایمان کی دولت دے دی، تمہارے حصے میں ایمان لکھ دیا، تمہیں ایمان مزین کر کے پیش کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت بنا کر داخل کر دیا. تو اللہ نے ایمان دیا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اب آگ سے بچے اور سیدھا جنت کے مستحق ہو گئے. آگ سے بچے اور جنت کے مستحق ٹھہرے، آگ کے بچے اور جنت کے وارث بن گئے. آگ سے بچے، اللہ کی رضا کی مطلوب، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے بن گئے. تو فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تم پر کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ، تاکہ ہدایت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. ہر چیز اللہ نے کھول کر بیان کر دی تاکہ تم صحیح طور پر راہ پالو. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.